الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم خلي واخطلي اللهم الحمني والشفاعين من الزوزية. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیثی میں آتا ہے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، کسی پریشان حال آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقدیر کا مسئلہ یہ بھی اللہ نے تسلی کے لیے رکھا ہے۔
کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں نا، یہ تقدیر کے مسئلے میں بعض دفعہ بڑے پریشان سے رہتے ہیں۔ ہائے، سادہ سے لفظوں میں عرض کر دوں، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے۔ ہاں، کہ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں۔ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دھیان سے سمجھنا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ اشارہ دیکھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر اشارہ کر دوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے تاکہ جبر لازم آئے۔ یہاں ہمارے یہ بچے ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے۔ بھائی تقدیر میں وہ لکھا ہوا جو تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ جو لکھا ہے تم نے ضرور کرنا ہے، نہیں، تقدیر میں تو وہ لکھا ہے جو تم نے خود یہاں کرنا ہے اپنے ارادے سے، وہ لکھا ہوا پر آگے۔ تقدیر مجبر نہیں، مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ پھر کر دوں، تیسری بار پھر دہراتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت یہ تھی کہ کوئی اہم بات ہوتی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اعادھا ثلاثا، 3 مرتبہ لوٹاتے ہیں۔ میں بیان کر رہا، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایک نئے پروفیسر صاحب اسلامیات کے، وہ پھر یہ بات ریکارڈ کر لے گئے، کہنے لگے میں اپنے بچوں کو چلو اس تعبیر سے سمجھا دوں گا، ان کو سمجھنے میں آسانی شاید ہو جائے۔ الحمدللہ، ہاں بیٹھا کریں۔ ہاں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ہمارے سکول کالج کے بچے، ان کو بھی چٹائیوں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، ہاں اللہ، بیٹھا کریں لگا، یہ بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں۔ الحمدللہ، ہاں، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں۔ تقدیر علم خداوندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، کائنات میں جو کچھ ہو چکا پہلے ہو چکا، یا جو کچھ ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے۔ اب ہم جمعے کی بات چیت سن رہے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یا کہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ غزہ میں اسرائیل کی ٹھکائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی، اسی یہ ہو رہا ہے، یا کیا ان کو ناز ہے ٹینک اور توپ کے اوپر یاد رہنا۔ مسلمان جب بھی جیتا ہے وہ اللہ کی مدد کے اوپر جیتا ہے۔ جن کی صرف اپنے اسباب پر نظر ہوتی ہے وہ اسباب کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ٹینک تو ہمارے پاس، اور جن کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے وہ پھر میدان میں کود جاتے ہیں۔ الحمدللہ، کہتے ہیں صاحب یہ تو اسباب تو ایک ظاہری چیز ہے، تھوڑی بہت، یہ تو بقدر ذوق اختیار کر لی جائے، ورنہ وہ ان کے لیے کیا ہے۔
ہم ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے، ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے. یہ زلزلے میں جھٹکا ہی آتا ہے نہیں آپ. 2005 میں یہاں اور پہلی مسجد میں وہاں پر سبق کے لیے 9 بجے قریب بیٹھا ہوا، طلباء بیٹھے ہوئے، کچھ ہمارے نیک اساتذہ علماء کرام. بس ابھی سبق شروع ہونے والا اور زلزلہ شروع ہوا، پورا لاہور ہل رہا. وہ مسجد میں یوں ہل رہی آگنا. اگر چند اشاریہ کو اور اگر اس کی رفتار تیز ہوتی تو یہ پورا لاہور لیٹا ہوتا. لا 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 تم مقابلہ کرتے ہوتے. لا 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 لا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے کروڑوں اربوں خربوں ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کے جھٹکے میں طاقت ہے. الحمدللہ. تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ ان یہ قیامت میں زلزلہ آئے گا نا. زلزلہ اتنا ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم. یا اللہ. ہاں اذا السماء انفطرت، یہ آسمان ٹوٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی. اللہ تمہیں کیا یہ تم نے صرف بربادی سیکھی ہے. اللہ یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ جس نے یہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں وہاں ایٹم بم برسا ہے، اب تک وہاں پر بچے وہاں پر ہیں. ان میں کیا ہمدردی ہے نا. ہاں یہ تو خونخوار درندے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مسلمان ہے، اللہ نے ان میں ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. اب بھی وہ غزہ میں ان کے قیدی گرفتار کیے ہیں اور واپس گئے ہیں، جا کر انہی کی ہمدردی کے انہوں نے اچھے کلمات کہیں گے. یہاں پہلے افغانستان میں 2 صحافی عورتیں گرفتار ہوئی طالبان کے زمانے میں. جب باہر نکلی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. کہا کہ انہوں نے ہمیں یوں رکھا جیسے اپنی بہنوں کو رکھتے ہیں. ان میں درندے. انہوں نے کیا میدان میں لڑنا ہے؟ نہتے بچوں پر، ہسپتالوں پر، وہاں پر ماری کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کے اندر ہمدردی ہے؟ اللہ آئے تو میدان میں. اور میدان میں آپ دیکھ لیں خوب ان کی پڑھائی ہو رہی ہے. ان کے ٹینک یوں اڑ رہے ہیں جیسے مٹی کی دیوار اڑ رہی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ یا رکھنا. ہاں جہاد کا جذبہ. وہ تو حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں بالکل جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا وہ تو نفاق کی موت مرا ہے. یہ افغانستان میں یہ امریکہ ناک رگڑ کر گیا ہے. یہ روس امریکہ 2 بڑی اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہنے والی اللہ نے ان کو صفر کیا ہے. یہ جہاد کی برکت سے کیا ہے، جہاد کی برکت سے. یہود و نصارا کے پیچھے نہ لگ رہے. تمہاری تعبیریں بل جاتی ہیں. پہلے یہی مجاہد تھے. جب وہ آگے پیچھے ہوئے انہیں کو تم دہشت گرد کہتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنا یہی مجاہد ہے. یہی مجاہد یہ غزہ میں اسرائیل کو نہ چڑھے چبا رہے. یہ مجاہد ہے. تم بزدل ہو، بزدل آ کر غلامی کا تو تمہیں پہن رکھا. سودی قرضے لے کر تو تم غلام بنے ہوئے. تمہاری زبانیں بند ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی پہلے بھی کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی رکھی ہے. یہ ممبر نبی ہے، ممبر نبی اس کا حق ہے. حق گوئی کرنا، حق گوئی کہنا اور حق بات کہنا اس ممبر کا حق ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ. اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزرا. اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کا اظہار کرنا، جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی مصنوعات کا آپ بائیکاٹ کریں. اللہ جتنا ہمارے بس میں اتنا کریں. اور اللہ کا شکر ہے کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے بھائی نے کتنے ہمارے نوجوان بھائی پہلی بار وہ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کون دیتے یہ اپنے مسلمانوں کی مصنوعات ہے، وہ خرید رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ وہ ذات اوپر ہے اگنا ہے.
وہ تو ہمارے خاکبانی سادہ وقات میں فرمانے لگے یہ ملحمۃ الکبریٰ کی شروعات ہیں، جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب یہ کہاں تک سلسلہ جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ جائے گا، یہ سلسلہ یہ انشاءاللہ بیت المقدس کی آزادی پر جا کر دم لے گا اللہ۔ وہ وقت آئے گا الحمدللہ کہ جب پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوگا اور کفر کا نام و نشان ختم ہوگا، وہ دور آئے گا الحمدللہ۔ یہ کفر تو اندھیر نگری کا نام ہے اللہ، کفر کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل وہ ذات اوپر ہے، جب چاہے وہ رسی کھینچ لے اللہ۔ ان ربک لبالمرصاد، ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش میں پڑھتے تھے یار، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائی بیٹھا ہے، تیرا رب گھات لگائی بیٹھا ہے اللہ۔ ان بطش ربک لشدید، جب تیرے رب کی پکڑ آتی ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ۔ فرعون جس نے 500 سال تو خدائی کا دعویٰ کیا، 500 سال تو خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اتنی ڈھیل دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، اور جب پکڑنے پر آئے وہ بحیرہ کلثوم میں بس ایک غوطہ لگا اور اس کی ساری خدائی کا نشہ نکل گیا۔ ہاں اب بھی آپ چلے جائیں نا، وہاں پر ہے ہمارے حضرت مولانا قادر رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی فرمائے وہاں پر گئے، اور مجھے وہاں پر جو چوکیدار انہوں نے وہ فرعون کے چہرے سے پردہ اٹھا کر دکھایا، فرمایا اس کے چہرے کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے، حالات ان کے قبضے میں ہیں، ہمارے پاس نہیں، رب کے پاس ہے کنجی یا اللہ۔ تمہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے یار، صبح اچھے بلے گھر سے نکل رہے ہیں اور شام کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور جنازے کا اعلان ہو رہا ہے، یہ حال ہے تمہارے اللہ۔ یہاں ملک کا بادشاہ ہو، فقیر ہو یا وزیر ہو، سب کے سب مسافر ہیں اللہ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے اوپر جانا ہے اللہ، اپنے پہلوں سے عبرت حاصل کریں یا کرنا، تم سے پہلے کتنے حکمران آئے یا کرنا، ان سے بھی نصیحت حاصل کریں، وہ قبر میں پہنچ چکے ہیں یا کرنا، تم نے بھی جانا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں آج میں صبح اخبار میں پڑھا کرتے دو قومی حل یاد رکھنا، اسرائیل کو کیا حق پہنچتا ہے اللہ، یہ فلسطینی وہ ان کی زمین ہے اللہ، بیت المقدس قبلہ اول ہمارا گھر ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت اسماعیل صاحب نے پورے امت مسلمہ کی نمائندگی کی اور فرمایا یہ قوم فرمایا ہم جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرتے، جب تک یہ اسرائیل کا خاتمہ نہ ہو یہ جنگ جاری رہے گی الحمدللہ، آخری ٹنگ تک جاری رہے گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ یہ جذبہ جہاد یا اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما ہوئے، آپ کے گھر میں اور کوئی چیز نہیں، فرمایا تلواریں آپ کے گھر کے اندر تھی، اگر زرے آپ کے گھر کے اندر تھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ کرام نے جنگ کی ہے غزوہ خندق یا اللہ اپنی مہربانی فرمائیں، اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے میں خود شریک ہوئے آپ خود مٹی اٹھا رہے آپ کے پیارے صحابہ خود خندق کھودے رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا۔ یہ شعر پڑھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ہم یہ کشمیر کی وہاں پر وہ ہے دیکھو چاہیے تو یہ تھا یہ کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے تم اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کے اوپر تم مرہم لگاتے اللہ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو آپ کی آواز میں صلاح الدین کی آواز کی مشابہت ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی آخر کسی ماں نے جنت ہے، وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو میں بات رکھ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تقدیر کسی کا نام، تقدیر علم خداوندی کا نام ہے، علم خداوندی کا نام ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے ہی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرنا ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تقدیر یعنی ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کرنا ہے وہ ان کو پہلے سے معلوم ہے، وہ پہلے سے لکھ دیا انہوں نے۔ یہ مطلب نہیں کہ لکھا پہلا اور کرنے بعد میں ہے، لیکن بلکہ کرنا جو آپ نے کرنا ہے یا کرنا ان کو پہلے سے معلوم ہے، اور اس لیے انہوں نے پہلے سے لکھ دیا۔ وہ لکھ سکتے ہیں، ہم نہیں لکھ سکتے یار۔ ہمیں تو گاڑی کی ٹکر سے پہلے معلوم نہیں، ہمیں تو گاڑی کی کوئی ٹکر ہوگی، حادثہ ہوگا، پھر ہمیں خبر معلوم ہوگی کہ حادثہ ہوا ہے، اور اخبار میں خبر لگتی ہے۔ اور اللہ میاں کو گاڑی کے ٹکر سے پہلے معلوم ہے کہاں ٹکر ہوگی، کہاں حادثہ ہوگا۔ جب ان کو پہلے سے معلوم، وہ پہلے سے لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مجھے یہاں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، حال میں داخل ہونے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، لاہور سے، لاہور کے باہر کے شہروں سے، مجھے معلوم نہیں کہاں سے مجھے یعنی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے معلوم نہیں۔ اور اللہ میاں کا علم کیسا ہے، ان کو زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے معلوم ہے کہ ہمارے کون کون سے بھائی، کون کون سے بزرگ آج جمعے کے دن محمدی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے اور یہاں پر جمعے میں شریف ہوں گے۔ ان کو پہلے سے معلوم ہے۔ ان کو پہلے، جب ان کو پہلے سے معلوم، وہ پہلے سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی لکھنے کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کوئی مجبر نہیں، مظہر ہے، علم خداوندی کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے استاد مولانا عبدالرحمان شریف صاحب، ان کا ایک نوجوان کہتے میرے صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہتے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اچھا تقدیر میں یہ لکھا تھا دکان پر جانا، یہ لکھا ہوا تقدیر میں؟ ہاں وہاں دکان کے معاملے میں کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ ہمارے ارشاد صاحب سے کسی نے کہا دعا کرے میں فجر کی نماز کے لیے اڑ جاؤں، فجر کی نماز کے لیے۔ ہر فرمانے کا بھائی کبھی دکان کے لیے بھی دعا کروائیے، کبھی دفتر کے لیے بھی دعا کروائیے، دفتر کے لیے کہ دفتر کے وقت میں اڑ جاؤں یہاں۔ فرمایا جیسے دفتر کے وقت کی اہمیت دل میں ہے، اس کے لیے پوری اٹھنے کی کوشش ہوتی، تدبیر اختیار کرتے ہیں، اسی طرح نماز بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے لیے پوری کوشش کریں اٹھنے کی اور تدبیر اختیار کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو کوئی تدبیر کے باوجود آنکھ نہ کھل سکے وہ تو پھر چلو جب بھی آنکھ کھلے پڑھ لیں، لیکن بہرحال اپنی طرف سے تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اٹھانے کے لیے کسی کو کہہ دیں اٹھنا تو ہے آپ نے اٹھنا، وہی گھنٹے کے بعد دفتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تعلیم اٹھنا ہے اور سے پہلے اٹھ جائیں اور اٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر یہ نہیں، میں جانتا ہوں اپنے بزرگوں کو، چاہے آپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، دفتر میں، کاروبار میں، اللہ کا شکر ہے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور صبح آپ دیکھتے ہیں مسجد میں نماز ہے، نمازی حضرات پہنچے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ یہ محبتیں انشاءاللہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ ہم راستے میں ہیں، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جسے جنازہ نہیں نکلا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، جو غزہ میں جو گھڑی ہمارے بھائیوں پر، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے یہ گھڑی ہر جگہ آ سکتی ہے۔ گزرا ہی ہے، پاکستان بھی گزرا اس گھڑی سے۔ آپ کو تو شاخرتیاں ملی ہے،
آپ تب آئے ہیں جب یہاں پر ملک میں آسودہ حالی آ گئی، ورنہ یہ پاکستان بنا ہے اگر اس وقت آپ دیکھ کیا حالت تھی یہاں جو مہاجرین کرا رہے تھے، کتنی بچیاں یہاں پر راستے میں شہید ہوئی ہیں اور کتنی اغوا ہوئی ہیں، اب تک وہ یہ سکھوں گھر میں الحمدللہ ایک قیامت پر پات کیا کرنا۔ ہاں تمہیں تو شاہ خرچیاں ملی ہیں، تمہیں کیا ملا ہے اگلا؟ تم تو یہ گاڑی میں آگے لڑ رہا ہے۔ شروع میں پوچھا جنہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے، اس پر یہ ملک بنا ہے، کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے، یہ تمہاری شاخرچیوں پر نہیں بنا۔ کہ تمہیں یہ حال کرنا ہے، تم نے یہ بزدلی دکھانی وہاں پر جا کر، اس پر نہیں ملا ملک، ملک یہ قربانی پر ملا ہے، یہ خون پر ملا ہے۔ ہاں مسلمانوں کی قربانی لگی ہے، کتنے گھر یار کر، کتنے گھر لوٹے گئے ہیں، کتنوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں۔ تمہیں کیا قدر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنی بار ہے، یہ اللہ، یہ پاکستان ہے، اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیے پاکستان کے سامنے، مینار پاکستان کے سامنے لکھا ہوتا نا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ تم کلمے کی لاج رکھو۔ جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ بس اپنی ہمدردی اور ان کی مدد و نصر کی جتنی ہو سکے آپ اپنی ہمت بڑھائیں اور کوشش کریں۔ الحمدللہ وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسرائیل اور رونا شروع کر دیا، اسرائیل امریکہ یا ہے، امریکہ نے کیا مدد کرنی ہے، وہ تو خود یہاں ناک رگڑ کر گیا ہے۔ یہ پورا کفر یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حق بات کہنا بھی یہ ممبر کا حق ہے، یہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔